نئے ایران کے سپریم لیڈر مجتبی خامنہئی جو ہیں وہ کل سلیکٹ ہو گئے، اور یقیناً رجیم چینج کا جو خیال تھا امریکہ اور اسرائیل کا، وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ یہ مجتبی خامنہئی جو ہے وہ کتنے، کیا کچھ عملیت پسند ہوں گے یا اپنے والد سے بھی زیادہ ہارڈ لائن ثابت ہوں گے؟ میرا گیس ہے جی کہ وہ عملیت پسند ہوں گے، لیکن ان کو مسئلہ یہ ہے کہ پورے ویسٹ میں انتہائی ہارڈ لائنر دیکھا جا رہا ہے اور ایک قسم کا جنگ و جدل والا دیکھا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ پریگمیٹک ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ ریولیوشنری گارڈ کے اندر بھی سرو کر چکے ہیں، ان کا کانفیڈنس ہے سب لوگوں کا۔ لاریجانی صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، سو ہی از ان کنٹرول، ہی از ینگر، مچ ینگر دین ہز فادر۔ انہوں نے گیٹ کیپر کے طور پہ اپنے والد کے آفس کو رن کیا ہوا ہے، تمام دنیا کے لیڈرز کو جانتے ہیں، تو ایک دم ان کو ایک ڈیفائنٹ ہارڈ لائنر صرف کیٹیگرائز کرنا جس طرح ویسٹ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر اس جنگ سے پیچھے ہٹنا ہے تو کوئی ایسا ایرانی لیڈر ہی چاہیے جس کو ایرانین اسٹیٹ کا کانفیڈنس حاصل ہو۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ ان کو ایک دم کیٹیگرائز کر کے اور ایک قسم کی دشمن گردان کے مناسب نہیں ہے۔ بیک چینل کانٹیکٹ کرنے چاہیے دونوں، یہ ادروائز ایک ایسے سلوپ کے اوپر جا رہے ہیں جس سلوپ سے پھر واپس آنے کے راستے بڑے خطرناک ہیں۔ بالکل، بہت آپ نے صحیح بات کہی، اور ایسے وہ ایسکیلیشن لیڈر جسے کہا بھی جاتا ہے اسی معاملے سر کو، اور وہ اب دن بدن زیادہ شدید ہو رہا ہے۔ اچھا امبیسڈر صاحب، یہ بتائیے کہ یہ بھی اب خدشات کا اظہار ہو رہا ہے۔ ٹرمپ نے ایک لفظ کا استعمال کیا، فریز کا، کہ ٹوٹل سرنڈر چاہیے ان کو، مطلب مکمل طور پر ایران ہتھیار ڈال دیں۔ ایسی بات دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی سننے میں آئی تھی، امریکہ نے یہی کہا تھا، پھر جاپان کے اوپر نیوکلیئر بامب پھینک دیا تھا، اور جاپان میں اپنی مرضی کی جو ہے وہ گورنمنٹ بھی انسٹال کر دی تھی۔ اب بہت سے لوگ یہ بھی خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ ٹوٹل سرنڈر کا مطلب کہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی انتہائی ایکسٹریم قدم اٹھانے جا رہا ہے امریکہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا وہ ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں، آج کی انوائرمنٹ میں؟ جی ہو سکتا ہے۔ اصل میں لوگ تین چیزوں کو سر جوڑ رہے ہیں۔ ہم نے جس کو یہ ریلیجس اینٹکس کو اور وہ روحیں بلا رہے تھے، سوری میں ٹرمپ صاحب کا مذاق اڑا رہا ہوں، اکٹھے بیٹھ کے سارے جس طرح ہم بچپن میں روحیں بلایا کرتے تھے اس جی کو، اور یہ ریلیجس جو انووک کر رہے ہیں اس کو لیا۔ پھر انہوں نے جو ایک دروازے میں کھڑے ہو کے انہوں نے ٹرمپ صاحب نے یہ بات کی، ایک تو ٹوٹل سرنڈر کی ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی نیگوشیٹ کرنے والا ہو ہی نہ تو پھر بھی تو جنگ ہم جیت جائیں گے، پھر جس بھی سے جیت جائیں گے، کمال انائلیشن ہے۔ کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور بالکل۔ تیسرا سر یہ ہے کہ جو سرپرائز کی باتیں، اور بہت ہی، میں آپ مجھے لا کریں کہنے، بہت شیطانیت اور فرعونیت سے کھڑے ہو کے نیتن یاہو جو سرپرائز کی باتیں کر رہا ہے، دو ایڈریسز میں انہوں نے کی ہے، ان تینوں چیزوں کو جوڑ کے، ان سمبلز کو جوڑ کے میرا خیال ہے صحیح شک کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس پاسبلٹی کو ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے کہ آج کل کے دور میں جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے اور دنیا جاہل نہیں ہے، وہاں بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ یہ لوگ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز یوز کریں، کہ وہ شاید شہروں کو فلیٹن نہ کریں، لیکن اس سے بھی بدتر ہے کہ اب 10,000 کی اور 5,000 کی پاپولیشن کو انائلیٹ کرنے کا کریں، کیونکہ دو ہی راستے ہیں سر ٹرمپ کے پاس۔ ایک تو وہ پیچھے ہٹ جائیں، کہہ کے کہ ہم نے آلریڈی ایران کو ڈسٹروائے کر دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی چیز کر کے وکٹری کا اعلان کریں۔ جی، تو یہ اپنا امبیسڈر صاحب یہ کیا صورت اختیار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، آپ بھی اس خدشے کو لگتا ہے کہ، کیونکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ شاید آج کے زمانے میں 21ویں صدی ہے اور یہ اس طرح سے ممکن نہ ہو نیوکلیئر ہتھیار یا اس طرح کے کوئی شدید قسم کی سٹیپس لینا، مگر یہ تو یوں لگتا ہے کہ ایک ڈیسپریشن کا بھی
کچھ ایلیمنٹ ہے، کیونکہ یہ خیال ان کا یہ تھا کہ چند ہی روز میں وہ بمباری وغیرہ کر کے ایک رجیم چینج عمل میں لے آئیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں. اور ایران کی ریزیلینس جو ہے وہ اسے دکھائی ہے. ابھی لیڈرشپ بھی چینج ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے ان کا خیال تھا کہ وہ ڈی کیپیسیٹیٹ کر کے اوپر سے تو وہ اپنے اہداف حاصل کر لیں گے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی اگر یہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے، کیونکہ ہم پہ تو ڈائریکٹلی اثر آئے گا، پاکستان از نیکسٹ ڈور، تو دنیا کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ یورپ کا، چین کا، روس کا، کیا وہ اس کے اوپر وہ اجازت دیں گے اس طرح کے نیوکس استعمال کرنے کے لیے سر؟ سر ایک دفعہ اگر یہ ہیبت ناک کام ہو جائے پھر دنیا صرف ڈیمیج لمٹ کرے گی. بہت باتیں ہوں گی، بہت ساری اسٹیٹس اس کے بعد نیوکلیئر ویپنز پروگرام اپنے تیز کر دیں گے، کیونکہ پھر دنیا میں پرنسپل یہ رہ جائے گا کہ اگر آپ نے اپنی سوورنٹی بچانی ہے تو یو نیڈ ٹو ہیو نیوکلیئر ویپنز. وہ ایک جو جھاکا تھا کہ یہ اب جی اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اس کے لانگ ٹرم اثرات تو بہت ہی گندے ہوں گے، بہت زیادہ گندے. بسائڈز آپ نے جو پوائنٹ کیے ریڈیشن کی، جو آپ اس جی کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، وہ بھی بہت ریئل فیکٹر ہے جی. یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی، پھر ایک دفعہ بالکل دے نہیں گیٹ ہوتی. آؤٹ. جی یہ انہوں نے اپنے آپ کو، اب دیکھیے ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جن کو انسٹیٹیوشنل انپٹ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفense سے اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے بالکل نہیں آ رہی، کیونکہ انہوں نے ان کو ایمیسکولیٹ کر دیا ہے دونوں سائڈس کو. وہ اور ان کے 6-7 ایڈوائزرز ہیں جن کے عجیب عجیب بلیفس ہیں. روبیو کے بہت کئی دفعہ باتیں جو کرتے ہیں وہ بہت عجیب باتیں کرتے ہیں. وہ بھی ریلیجن کو انووک کرتے ہیں، وہ بھی سیلف رائٹیسنس کو انووک کرتے ہیں، وہ بھی یورپ کو ڈیمین کرتے ہیں. پھر ہیکسٹ ہے، وہ عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. تو 6 کا ایک ٹولہ ہے جو ایمیچور ہے، اور جس کے لیے یہ چیزیں جو اس کی لانگ ٹرم ریپرکشنز ہیں، جو فلاسافیکل ڈبیٹس ہیں، ان لوگوں نے نہیں پڑھی ہوئی. تو ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف نتنیاہو ایک ایزی سولوشن اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے بعد سب مجھ سے ڈر جائیں گے، وی ول ہیو اے وکٹری، اسرائیل ول بی سیف. کیونکہ سر آپ کو شاید مجھ سے زیادہ علم ہو، سنا ہے کہ پچھلے جو 24-48 گھنٹے میں ایران نے اسرائیل پہ حملے کیے ہیں، دے آر ریئلی ہرٹنگ، دے آر ہرٹنگ دیم. اور اسرائیل بھی اب پہلی دفعہ اس پوزیشن میں ہے کہ سارے اسرائیلی شیلٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک نئی چیز ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی لمبی اس چیز کو دیکھے، ان بیوقوفوں کے لیے یہ جو دونوں سائڈز ہیں یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، ایران 1 منٹ میں ہار جائے گا، سرنڈر ہو جائے گا. یہ سرنڈر 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 کا لفظ یہ واقعی میننگ رکھتا ہے سر. اللہ کرے یہ ہمارے خدشات غلط ہوں، لیکن وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دس.